جو ٹھنڈی ہوا ہے یہ ہمیں لگتا ہے یہ ہوا ہے، لیکن یہ اس میں فرشتے اور ملائکہ ہوتے ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو حضور کے جو 7 جانثار تھے ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 تھے، اور دوسری طرف جو کفار تھے وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ تو جب یہ شہید ہونے لگے مسلمان، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو پھر وہ تیز ہوا جو آئی، لوگوں کو تو وہ تیز ہوا ہی لگے گی، لیکن وہ موکلات فرشتے ملائکہ تھے۔ اب رہی بات ذکر کی محفل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاص قسم کے فرشتے ہوتے ہیں جن کا کام دنیا میں آنے کا روزانہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں کون سا بندہ ذکر اللہ کر رہا ہے، اور پھر جہاں کہیں وہ حلقہ ذکر ان کو نظر آتا ہے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان کو انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا، ان کو انسانوں کے دل نظر آتے ہیں۔ تو جب اہل دل ذکر کرتے ہیں تو اس محفل میں ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں۔ جب عام آدمی ذکر کی محفل کرتا ہے تو کوئی نہیں آتا، کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اور جب وہ واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، عالم الاسباب، سارا کچھ جاننے والا، اس کے باوجود بھی پنجابی میں ایک لفظ ہے چسکا، تو اس کی خاطر وہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے دنیا میں کیا دیکھا، حالانکہ معلوم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو بہت کچھ دیکھا، لیکن ایک منظر جو ہے وہ آنکھوں میں رہ گیا۔ مختلف زبان بولنے والے، مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ سب ایک جگہ جمع تھے اور وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ کچھ مانگ رہے تھے، ہاں، وہ جہنم سے رہائی مانگ رہے تھے اور جنت میں داخلہ مانگ رہے تھے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور شخص تھا، وہ حلقہ ذکر کے پاس سے گزر رہا تھا، آواز سن کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا۔ میں نے ایک دن سرکار سے یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتائیے۔ پھر آپ نے کہا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ جہاد بالسیف، یعنی تم کافروں کو مارو وہ تمہیں ماریں، اس سے بھی بڑا عمل؟ اب صحابہ کرام ذرا چوکنے ہو گئے، الرٹ ہو گئے، کہنے کہ وہ کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ تو میں نے یہ بات سرکار سے پوچھی، میں نے کہا کہ سرکار، جہاد جب آدمی کرتا ہے تو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو جان دینے کا عمل تو بہت بڑا ہے، تو ذکر اللہ میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ ذکر اللہ کرنا جان دینے سے بھی بڑا عمل قرار دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب نام لے کر ہم اللہ 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 کہتے ہیں تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اپنا نام سننا۔ اور سرکار نے ایک ایسی بات کہی کہ وہ ذہن پر سوار ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذاکر قلبی کرتا ہے، تو اس ذکر کو سن کر اللہ پر نشہ طاری ہو جاتا ہے، وہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جیسے تمہاری اگر کوئی تعریف کرے، مستقل تعریف کرتا جائے تو تم بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہو، اچھا میں ایسا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی فطرت سے آئی ہے۔ تو جب اللہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے، یعنی ذکر اللہ کیا جاتا ہے، تو اس سے اللہ پر کیفیت طاری ہوتی ہے،
اور اس کیفیت میں آپ کچھ بھی کہلوا دیں کہ اس کو معاف کر دو، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، ہاں جی جاؤ جاؤ جاؤ، ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ اس لیے ذکر اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ زود اثر ہے اللہ کو راضی کرنے میں۔ دیکھیے کسی اور عبادت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا جو ذکر کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی فرمائی ہیں، ایک تو کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اچھا ابھی آپ لوگوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے کوئی؟ نہیں ہے نا؟ اس لیے آپ کو ذکر اللہ کی اہمیت کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن جب آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، تو جس دن تم اپنا نام اللہ کی زبان سے سنو گے تو تم پر بھی ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی جو تمہیں پاگل بنا دے گی۔ ابھی تو تم ہی کر رہے ہو نا اللہ، لیکن جب تم کہو اللہ اور وہ واپسی میں تمہارا نام لے، تم کہو اللہ وہ کہے ظاہر شاہ، اللہ ظاہر شاہ، اللہ ظاہر شاہ، اللہ ظاہر شاہ، اللہ اخلاق احمد، اللہ اخلاق احمد، کیا کیفیت ہے وہ اللہ کی سریلی آواز میں، اس کی آواز میں تمہارا نام گونج رہا ہے۔ اب اللہ کسی کا نام لے رہا ہے، ساری مخلوق اللہ کی عالم بالا میں جبریل اور میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل سب سن رہے ہیں، سب کے ذہن میں کیا آتا ہوگا، بڑا کوئی خاص آدمی ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کا جو ہے مزہ ہی کچھ اور ہے، ایک کیفیت طاری کر دینے والا۔ اب جیسے وہ حدیث میں نے بتائی تھی نا، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا اشد ذکر حتی یقول المجنون، اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہیں۔ اب اتنی شدت آپ میں کیسے آئے گی؟ کہنے سے تھوڑی آئے گی۔ جب تمہیں بھی اللہ کی آواز آنے لگے گی، تم کہو گے اللہ وہ کہے گا ظاہر شاہ، اللہ ظاہر شاہ، یہ تو پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا اب ایک تو یہ ہے بات، ایک اور بھی منظر ہے، اللہ جھوٹ نہ بلائے، کیا عالم ہو کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں اور بدلے میں اللہ آپ کا ذکر کرے۔ اچھا جب اللہ آپ کا ذکر کرے گا تو آپ سمجھتے ہیں سارے جو انبیاء اکرام میں وہ خاموش رہیں گے؟ نہیں نا؟ تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ آپ کر رہے ہیں اللہ، اللہ بھی آپ کا نام لے رہا ہے، 1,24,000 پیغمبر وہ کھڑے ہو کے آپ کا نام لے رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کل یا پرسوں، اس دن جشن شاہی کے موقع پر حضور تشریف لائے اور کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ایک شدت ذکر تو وہ تھی جو اصحاب صفا آپ کے غلام کرتے تھے، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ گوہر شاہی کے ماننے والے وہ کیسی شدت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو جب حضور تشریف لائے، اب یہاں سے ہو رہا ہے اللہ، وہاں سے نام آ رہا ہے، اور پھر اللہ تو ذکر کر ہی رہا ہے، وہ حضور اگر سامنے کھڑے ہو کر کہیں ظاہر شاہ ظاہر شاہ ظاہر شاہ ظاہر شاہ، حضور اگر سامنے ہو کر کھڑے ہو کر کے کہیں یا جاوید یا جاوید، یا اخلاق یا عمران، یا توصیف یا عمران، اللہ بھی اس کا حبیب بھی 1,24,000 پیغمبر بھی کہیں، تو پھر تو آپ کا جی چاہے گا نا کہ بس جیسے ہی موقع ملے فوراً چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ اللہ۔ جس دن سرکار نے یہ بات مجھے سمجھائی تھی کہ ذکر اللہ کا اللہ پر کیا اثر ہوتا ہے، دیکھو بھائی ہم جب کسی کو مساج کرتے ہیں تو اس کو مزہ آتا ہوگا نا، تو اسی طرح ذکر اللہ کا اور ہماری عبادات کا بھی اللہ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جب ہم باقی عبادات کرتے ہیں تو وہ اللہ کو معلوم ہے یہ اعمال میں اضافے اور جنت کے حصول کے لیے ہے، تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جب تم اللہ کا نام لے کر اس کو مخاطب کرتے ہو تو اس کو پتہ ہے یہ جنت کے لیے نہیں میرے لیے ہے، اور یہ جو سینس ہے ایکسکلوسیونیس،
یعنی دس ایکٹ آف مائی سرونٹ از ایکسکلوسively فار می so that he may please me. It leaves a mammoth impact on God's character and emotional system. وہ اللہ کو بڑا پسند آتا. تو یہ بات جب سرکار نے فرمائی تھی تو وہ ہم سرکار کے ساتھ برمنگھم گئے ہوئے تھے. یہاں پر ایک جگہ ہے ویسٹ مڈلینڈس برمنگھم، وہاں پر ڈڈلی ایک چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے اس کے ساتھ ہی، وہاں ہم گئے. اس دن یہ بات سمجھائی اور یہ بات سمجھانے کے بعد پھر مجھے کہا کہ اب تم جو لوگ آئے ہوئے ہیں ذکر کرو. سرکار دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، ذکر. اور ایسا ذکر ہوا، ایسا ذکر ہوا کہ سرکار وہاں پر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے اور خواتین کچھ ملنے کے لیے آئی تھی، ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ذکر نہیں کر رہے، یہ مستی میں ہے. گونج رہا تھا. تو یہ جو سرکار گوھر شاہی نے ذکر اللہ کی جو اصلیت ہمیں بتائی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اظہار کہیں سے نہیں ہوا، کیونکہ ذکر کے درجات بتائے گئے ہیں کتابوں میں، احادیث میں. ذکر سے اللہ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے یہ تو کہیں نہیں درج. اب اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ بھنگ کیوں پیتے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ اگر بندے کا پتر ہوا کہے گا جی اس سے بڑا مزہ آتا ہے اس لیے پیتے ہیں. کسی کو آپ کہیں وائٹ پاؤڈر کیوں استعمال کرتے ہو؟ ٹون ہونے کے لیے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مستی کے لیے کیا چاہتا ہوگا کہ کوئی میرا ذکر کرے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی تو اس مستی کی جو ہے عادت ہے نا، عادت ہو گئی ہوگی نا. اچھا، اب ایک ایسی خطرناک بات ہے جو جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر یہی ذکر آدم صفی اللہ کریں تو اللہ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے مقام اور مرتبہ دے کے بھیجا ہے نا اس کو. اس کے ذکر وہاں جا رہا ہے، اس سے کیا مستی ہوگی؟ اللہ کو پتا ہے میں نے بھرا ہے اس کا سینہ نور سے، تو اس کے ذکر یہاں پہنچ رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے. اب دیکھو نا، تم کینیڈا سے آئے ہو، اپنا ٹکٹ لے کے اپنا ہوٹل کر کے آئے ہو. مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار دیکھو اپنا پیسہ خرچ کر کے یہاں کتنی چاہت ہے ان کی. اگر میں آپ لوگوں کو یہاں سے ٹکٹ بھیجوں، ہوٹل کی بکنگ بھی بھیجوں، آنے جانے کی خرچہ بھی بھیجوں، پھر آپ تشریف یہاں لائیں، تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے بلوایا ہے. اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوگی مجھے. اسی طرح اللہ کے یہاں ہے. اب یہ جو انبیاء اکرام ہیں، عام آدمی ان باتوں کو کہے گا کہ گستاخی ہے، لیکن جاہلوں کی بات کا کیا سننا. انبیاء اکرام اگر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے تو میں نے سینے صاف رکھے ہیں، ان کو تو میں نے مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں. اگر ان کی آواز عرش الہی پہ گونج رہی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، میں نے خود ہی تو اس قابل بنایا ہے ان کو. لیکن جب ایک عام آدمی جس کی روح خفتہ تھی، سوئی ہوئی تھی، جس کے لیے تقریباً ناممکن تھا کہ اس کا نفس کبھی پاک ہوگا، اور پھر وہ عام آدمی نفس کو پاک کر کے اپنے قلب سے اللہ کا ذکر سے اس کو قلب کو منور کر کے جب اس کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے تو اس گناہ گار کی آواز موسیٰ اور عیسیٰ اور آدم اور ابراہیم کی فریاد سے زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے، ان سے زیادہ. اور پھر آپ دیکھیں سرکار نے کیا کیا. اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سرکار از بیسیکلی کیٹرنگ فار دا ڈیوائن نیڈس. کہ باقی جتنے بھی آئے، کسی نے کہا جی روزے بھی رکھو، نمازیں بھی پڑھو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، داڑھی رکھو، سرکار نے سب کو ذکر اللہ میں لگایا کہ باقی کو چھوڑو، اللہ کو خوش کرو. جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی وہ نمازیں یہیں پر گھوم رہی ہیں، عرش الہی تک پہنچ نہیں رہی، ان کا اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بھئی میں آپ کو یہ کہوں کہ ظاہر شاہ میں آپ کی ٹانگیں دبا رہا ہوں، میرے ہاتھ یہاں ہیں، آپ کی ٹانگیں وہاں ہیں، تو آپ کو اس کا کوئی محسوس ہوگا؟ اسی طرح تمہاری نمازیں ہیں، اوپر جا ہی نہیں رہی، اس کو مزہ ہی نہیں آ رہا. تو جب آپ کے اندر کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ کہیں گے اللہ ہو، اللہ ہو، دیکھیں گے کہ اللہ بھی آپ کا نام لے رہا ہے. اور کیا مطلب ہے فاذکرونی اذکرکم کا؟ اور کوئی ہے مطلب؟ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، صاف تو لکھا ہوا ہے. اچھا، اب اللہ اگر تمہارا ذکر کرے گا
تو اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے ان کو کیا شرم آئے گی کہ جب اللہ ذکر کر رہا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں؟ اب یہ وہ عمل ہے کہ ایک بندہ یہاں بیٹھ کے سرکار گوہر شاہی کے فضل و کرم سے ذاکر قلبی بنا، اب اس کے قلب کی آواز عرش الہی پہ گونج رہی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ اور اس کے انبیاء اور مرسلین اور فقراء اور درویش اس بندے کے نام کی تکرار کر رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ یہ تمام ہستیوں کی آوازیں سن لے، اللہ کی آوازیں سن لے، تو پھر ہو سکتا ہے ہگنا موتنا کھانا پینا سونا جاگنا سب بند کر دے، صرف ذکر ہی کرتا رہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جنت میں جا کر بھی جنتیوں کو افسوس ہوگا اس لمحے کا کہ جس لمحے میں انہوں نے ذکر اللہ نہیں کیا۔ تو یہ ذکر اللہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ماننا ہے تو مانیں، نہیں ماننا ہے تو بھاڑ میں جائیں۔ قرآن میں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ قرآن مجید کہ نماز بے شک برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے، آج کے علماء مولوی بالکل قرآن کے برعکس کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے ذکر اللہ 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 لگا رکھی ہے، نماز پڑھا کرو، بالکل الٹ، قرآن کے بالکل الٹ ہے نا یہ قرآن کی مخالفت۔ اور پھر ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، نمازی پرہیزگار ہیں، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ عبادتیں ہیں، یہ پابندی شریعت ہے۔ قرآن سے پوچھئے کہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرے، اور گمراہی یہ ہے کہ آپ کا قلب اللہ کا ذکر نہ کرے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور وہ شخص کہ جس نے اس میں اللہ کے ذریعے اپنی شرح صدر کر لی، فہو علی نور من ربہ، تو اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے قلوب میں ذکر اللہ سرایت نہیں کرتا، جن کے دلوں میں ذکر اللہ داخل نہیں ہوتا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور جب دل میں ذکر اللہ داخل نہ ہو، اولئک فی ضلال مبین، تو یہی کھلی گمراہی۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام ذکر پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ ذکر پر توجہ دینے سے ہی دل مضبوط ہوتا ہے، اور جب دل منور اور مضبوط ہوتا ہے تب ہی آپ کی نمازیں عرش پر جاتی ہیں اور آپ نمازی بنتے ہیں۔ اگر دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، ظاہری طور پر نمازیں آپ ادا کر رہے ہیں، وہ نمازیں بھی ادھر ہی گھوم رہی ہیں، نیت بھی آپ کی ادھر ہی گھوم رہی ہے، تو ایسی نمازوں کے بارے میں کہا ہے نا کہ اللہ منہ پہ دے مارے گا۔ قرآن میں لکھا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت اور تباہی ہے ایسے نمازیوں کی جن کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کی حقیقت کیا ہوتی ہے، ایسے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر لکھا کہ ہم یراؤن، یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ دکھاوا کیسے ہوا؟ وہ جس کی تم نماز پڑھ رہے ہو اس تک تو وہ نماز جا ہی نہیں رہی، دنیا دیکھ رہی ہے۔ جس کی پڑھ رہے ہو اس تک گئی نہیں، اس نے دیکھا نہیں، اور یہ جو دنیا ہے یہ دیکھ کے تم کو تعریفیں کرے بڑا اچھا نمازی ہے۔ دل میں نور نہیں ہے، نماز پڑھی، دنیا نے تعریف کی، تکبر آیا، دل کا نور ہی نہیں ہے جو کاٹ کرتا ہے تکبر کا، دل ایک دن نمازیں پڑھ پڑھ کے تکبر سے بھر گیا۔ ادھر حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کے قابل ہی نہیں۔ وہ تو نمازیں پڑھ پڑھ کے تو نے انبار لگا دیے، پہاڑ بنا دیے، ٹھیک ہے تو نے بڑی نمازیں پڑھی، اگر قیامت کے دن تیرے دل کا معائنہ کیا گیا، کیونکہ قرآن میں ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو نکالا جائے گا کہ کیا ہے اندر، اور جب اس وقت نکلا کہ دل میں تو دنیا بھری ہوئی ہے، دل میں تو نور ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو تکبر بھرا ہوا ہے، بغض اور حسد اور شہوت بھری ہوئی ہے، تو جنت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب آپ جب جنت کے قابل ہی نہیں ہیں تو آپ اپنی نمازیں کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، کیونکہ مولوی سمجھنے نہیں دیتے۔ اگر مولوی یہ درس شروع کر دیں کہ بھئی اپنے دل کے تکبر کا علاج کراؤ ورنہ یہ ساری عبادتیں بیکار جائیں گی،
اب آپ ہی مجھے بتا دیں بیکار جائیں گی یا نہیں؟ جب حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ رائے برابر بھی تکبر ہوا دل میں تو جنت کے قابل ہی نہیں۔ اب تم جنت کے قابل ہی نہیں ہو، اب کہاں لے کے جاؤ گے نماز؟ بولے ہم نے بڑی نمازیں پڑھی۔ بولا جی آپ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بھائی جان آپ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہیں، یہیں پر پڑے رہیں۔ تو بیکار ہو گیا نا سب کچھ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے 2 رکعت ہی پوری زندگی میں مل جائیں نماز کی، لیکن صدق قلب کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ پڑھی ہوئی 2 رکعت بھی اگر مل گئی تو بخشش کی امید رکھ لینا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔